پچھلے 2 دن سے جو بارشوں کی مسلسل صورتحال رہی ہے، آپ دیکھیں ریلیف ایفرٹس اس سے کتنی متاثر ہوتی ہیں. اس کے باوجود ہمارے جو ریسکیو ورکرز ہیں انہوں نے اپنا ایک ان کو جتنا شکریہ ادا کیا جائے میرے خیال میں کم ہے. اور کچھ لوگ اس ریسکیو ورکر کا تو کام ہی ہوتا ہے، نہیں کام اس طرح نہیں ہوتا. ریسکیو ورکرز کی ٹریننگ میں یو کانٹ ٹرین فار دس. یہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیں بات کہ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. یہ پھر ہمت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ ایک بہادری ہوتی ہے جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے اپنے ریسکیو ورکرز سے. اور میں نے شاید ادھر کبھی یہ بات نہیں کی، بٹ اگر تو ہمارے جو نیشنل ایوارڈز کی تقریب ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے، اس میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی ریسکیو ورکر کو آنر. شاید کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، بٹ آئی مائٹ بی رانگ. بٹ اس سیلاب کے پی کی حد تک ہو جائے، سندھ کی حد تک ہو جائے، وہ پنجاب کی حد تک ہو جائے، اگر ہمارے ریسکیو ورکرز کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا نا، اور یہ میرا بڑا پرٹننٹ پوائنٹ ہے، تو کیا ہمارے جو یوتھ ہے وہ ان کو ہمیشہ ایک سیکنڈری جاب کی طرح دیکھے گی؟ یہ تو پرائمری جاب ہونا چاہیے، کسی کا پیشن ہونا چاہیے کہ جی ہم ایک ایسی چیز میں جائیں جس کے اندر ہم اصل میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. لوگ یہاں پہ کہتے ہیں میڈیسن کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کریں گے. یہ بہت نوبل پروفیشن ہے، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کو ہمارے شو کی طرف سے اور ہماری طرف سے باقاعدہ طور پہ سلوٹ ہے. یہ بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اور یہ بڑی بہادری ہوتی ہے. بالکل سر. وہ زندگی میں اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ میک دا سیم مسٹیک ٹوائس. تو مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک یو نیور میک دا سیم مسٹیک ٹوائس، کیونکہ ہر دفعہ سرکمسٹانسز بدل گئے ہوتے ہیں. یو آر ڈیلنگ ود اندر پرابلم، تو وہ آپ کی مسٹیک جو ہے نا وہ ایک جیسی رہتی نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے کہا نا ان کی ٹریننگ کی بات، بڑی ریگرس ٹریننگ کرتے ہوں گے، بڑا کچھ اینٹیسپیٹ کرتے ہوں گے، لیکن سیلاب ہے، آگ ہے، مطلب اس کا ٹرین ہے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے. مطلب کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتے، اور وہ پھر اس وقت کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کے اندر جانا ہے، لوگوں کی جان بچانی ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک تو ایوارڈز ان کو سویلین ایوارڈز ملنے چاہیے. دوسرا سب سے بڑی بات ان کے اوپر فلمیں اور ڈرامے بننے چاہیے. آپ نے کتنی فلمیں یا کتنے پاکستانی ڈرامے، چلے فلمیں تو اب اس ملک میں بنتی کام ہے، لیکن جب پہلے بنتی تھی تب بھی کتنی ان پہ بنی تھی. اور پاکستانی ڈراموں کے بارے میں تو جی مشہور ہے کہ یہ اتنا زر مبادلہ لے کے آتے ہیں. یہ تو انڈیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں، انہوں نے تو امریکہ کینیڈا میں بھی جھنڈے گاڑ دیے ہیں. مجھے بتائیں کتنے ڈرامے ہیں جو کہ ان لوگوں کے اوپر بنے ہیں؟ آج تک نہیں دیکھے. اور یہ دیکھیں یہ فلم و ڈراموں کا ہی کمال ہوتا ہے. چلیں ایوارڈ بھی اچھی بات ہے، ویسے تو ملنا چاہیے، اس پہ کوئی کیش پرائز بھی ملنا چاہیے. لیکن امریکہ میں ایک خاص عمر کے بچوں کو اگر آپ پوچھیں، مطلب یہ جو 2 3 4 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے، تو زیادہ تر بچے کہتے ہیں ہم نے فائر فائٹر بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو گلیمرائز کیا ہے میڈیا نے. کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا یہ پرابلم ہے، آگ لگ جاتی ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں، فائر فائٹرز ان کو جا کے بچاتے ہیں. سو بچے ان کو اتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ بچے وہ بننا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کہہ دے کہ میں ریسکیو ورکر بننا چاہتا ہوں. کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو گلیمرائز ہی نہیں کیا. تو یہ آج ٹائم ہے، اس کو سیکھ لیں، کیونکہ آپ کو آگے جا کے ضرورت پڑے گی. آپ کو آگے جا کے اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اور اس کے اندر فرض کریں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کسی مجبوری سے ہوتے ہیں، کسی پیشن سے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی ایم شیور اس کے لیے آپ کو پیشنیٹ ہونا پڑتا ہو. بالکل ہونا پڑتا ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ امیر سے امیر شخص کو اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک خاص وقت کے بعد پہلے تو بڑے ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، پیشن ہوتی ہے، آپ بڑا تیزی سے جو ہے ترقی کر رہے ہوتے ہو. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو زندگی کی بے ثباتی جو ہے نا، مطلب میننگ لیس لگنی شروع ہو جاتی ہے زندگی، کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ وہی سکرپٹ ہے، وہی آپ پہلے بڑے ہوتے ہو، کمزور ہوتے ہو، پھر آپ طاقت میں آ جاتے ہو، پھر آپ اپنے جو مضبوط پیرنٹس تھے ان کو فریل ایج ہوتے دیکھتے ہو، پھر وہ ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہی کہانی. اور اس میں مطلب کیا ہے یہ سارا کچھ چل رہا. اینڈ دس از اف یو آر لکی، بیکاز اگر ماں باپ کی زندگی میں بچہ چلا جائے تو وہ تو ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو میننگ ہے نا زندگی کا، وہ ان لوگوں کی زندگی میں ہے کہ جو ایکچولی، جس طرح آپ نے ڈاکٹرز کا ذکر کیا، ریسکیو ورکرز، کہ آپ کسی کی جان بچا رہے ہو، آپ اثر انداز ہو رہے ہو اس ایک شخص کی زندگی میں نہیں، اس کے پورے خاندان کی زندگی میں. مطلب ایک شخص جو ہے وہ لاتعداد لوگوں سے جڑا ہوتا ہے. اس قسم کا جب آپ امپیکٹفل کام کرتے ہو نا، تو آپ کی زندگی میں ظاہر ہے till there is life there will be struggle. آپ کی زندگی میں بہت مسائل ہوں گے،
لیکن میننگ لیسنیس آف لائف جو ہے نا وہ نہیں آپ کو بہتر کرتی. وہ ایک اور لیول کی فلفلمنٹ ہے نا جی کہ میں جو سروس اپنی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے اندر آپ اصل میں ایک ایفرٹ کر کے کسی اور کی زندگی جو ہے اس کو بہتر کر رہی ہیں. ایک مشکل وقت کے اندر اس کو آپ نے آسرا دیا, نہ صرف آسرا دیا بلکہ ان کو کسی جانی نقصان سے بچایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.